بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اب سے کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی مرغی فروش مافیا کے نام سے، کہ کس طرح یہ مرغی فروش مافیا شہر کراچی بلکہ اب تو پورے پاکستان کو لوٹ رہی ہے۔ ہر جگہ انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے، اس مافیا نے اپنے کارندے پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ اب اس وقت کراچی میں آج جو کمشنر کی طرف سے ریٹ لسٹ جاری ہوئی ہے، اس میں زندہ مرغی کا ریٹ جو ہے 138 روپے اور اس کے گوشت کی قیمت 214 روپے درج ہے، کہ مرغی کا گوشت 214 روپے فروخت ہوگا، لیکن فروخت کتنا ہو رہا ہے؟ 500 روپے کے قریب فروخت ہو رہا ہے مرغی کا گوشت۔ یعنی یہ مافیا حکومت کی دی ہوئی قیمت سے بھی ڈبل قیمت سے بھی زیادہ پہ فروخت کر رہی ہے۔ اگر ڈبل پہ بھی فروخت کرتے تو یہ 468 ہوتی، لیکن وہ 500 روپے کے قریب مرغی کا گوشت فروخت کر کے پبلک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ان کو کچھ کوئی کہنے والا نہیں، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ کمشنر صاحب کے دفتر سے صرف چیک لسٹ، پرائس لسٹ جاری ہو جاتی ہے، اس پہ کس طرح عمل درآمد کرانا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی دکان پہ چھاپا نہیں مارا جاتا ہے، کسی دکاندار کو پکڑا نہیں جاتا کہ وہ کیوں نہیں چیک پرائس لسٹ اپنی دکان کے اوپر لگاتے ہیں۔ کسی دکان جب مرغی کا گوشت مہنگا ہوتا ہے تو دکاندار مرغی کے گوشت کی قیمت ہی نہیں لگاتے، ورنہ سلیٹوں پہ قیمت لکھ کے لگا کے رکھتے ہیں جب 200-300 روپے کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو سلیٹیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور پھر وہ گاہک کو خود پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی مرغی کا گوشت کیا کلو ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی 500 روپے کلو ہے، کیونکہ اگر وہ لٹکائیں گے تو پھر اس کی تصویر کھینچ لی جائے گی اور عوام کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ چالاکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس مافیا کو کنٹرول کریں۔ ابھی سارے میڈیا پہ یہی چل رہی ہے، اور ابھی ایک کسی پولٹری فارم کے مالک کی بھی ویڈیو چلی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا پولٹری فارم ہے اور یہ ہماری مرغیاں جو ہم نہیں بیچ رہے، ہنس رہا تھا، یعنی عوام کی بے بسی پر اور عوام کو لوٹنے پہ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ڈاکو نما جو آدمی تھا پولٹری فارم کا مالک، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے گورنر کو کم سے کم ایکٹیو کریں۔ سندھ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی، اس کے تو پرائس کنٹرول کمیٹیاں وغیرہ سب بیکار ہیں، وہ تو ان کے تو بازاروں سے بھتے بندھے ہوئے ہیں، بازاروں سے بھتے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے وفاق کو کہ اپنے صوبہ کے گورنرز کو متحرک کریں اور ان کو کہیں کہ وہ دکانوں کے چکر لگائیں، دکانوں کے اوپر چھاپے ماریں، ساتھ میں اپنے گارڈ لیں، پولیس لیں، جو ان کے ایجنسی ہیں ان کو ساتھ لیں، اور اسی وقت پکڑ کے ان کو اسی وقت سزا دی جائے کہ گورنمنٹ کے ریٹ پہ کیوں نہیں بک رہی۔ اس کے لیے ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا افغانستان کا۔ افغانستان کے کسی صدر نے ٹانگے کی سواری 10 روپے رکھی تھی اور ٹانگے والا 30 روپے لے رہے تھے۔ وہاں پہ صدر صاحب خود بھیس بدل کے ٹانگے میں بیٹھے اور ٹانگے والے سے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کتنے پیسے لگے؟ اس نے بولا 30 روپے۔ اور جب صدر صاحب نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اس نے بولا کہ سر معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، اس کو پھانسی کی سزا دے دی۔ جب تک یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا، پکڑ کے فوری سزا نہیں دی جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے پھانسی کی سزا دیں، لیکن سخت سے سخت سزا جب تک نہیں دی جائے گی، یہ مافیاز یہاں پہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ ایک مافیا ختم ہوگا، دوسرا دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، پیچھے والے کہتے ہیں ہمیں اس سے پیچھے مال مہنگا آ رہا ہے، اس سے پیچھے اس سے مال مہنگا آ رہا ہے، پھر وہ یہ اس کے پیسے بڑھ گئے، اس کے پیسے بڑھ گئے، چارے کے پیسے بڑھ گئے تو فیڈ کے پیسے بڑھ گئے۔ اتنی کہانیاں سناتے ہیں، جب کیا گورنمنٹ کو نہیں معلوم کہ کتنے فیڈ کے پیسے بڑھ گئے ہیں یا کتنا اس کے اندر خرچہ آ رہا ہے، جو اس کے حساب سے قیمت گورنمنٹ کیوں نہیں نکالتی؟ پھر گورنمنٹ جو ہے کمشنر صاحب کیوں یہ 214 روپے کلو کے حساب سے گوشت کی پرائز لسٹ جاری کرتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنے کیا چیز بڑھ کے اس کا کیلکولیشن کر کے نکالیں؟ جیسے دودھ والے مافیا نے اپنی 130 روپے اپنے کر دیے، 94 کمشنر صاحب نے کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پورے کراچی میں 130 روپے لیٹر دودھ بک رہا ہے کہ جی وہ بھوسا مہنگا ہو گیا تو چارہ مہنگا ہو گیا۔ گورنمنٹ کیوں نہیں پورا کچھ کیلکولیٹ کر کے پورا پرائس لسٹ نکالتی ہے کہ یہ چیز اس دام پہ بکے گی اور جو نہیں بیچے گا پھر اس کو الٹا لٹکا دیا جائے؟ لیکن حکومت اس بارے میں کچھ نہیں لیتی، اور عوام نے اب بائیکاٹ کی اپیل کی ہے کہ 10 دن تک مرغی کا گوشت نہ کھالیں۔ کون کرتا ہے؟ جس کے جیب میں پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے آ رہے ہیں، وہ کیوں 500 روپے تو اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہو، 500 روپے تو فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو 500 روپے گوشت ان کے لیے تو ایسے ہی جیسے 50 روپے کلو، وہ تو لے رہے ہیں۔ غریبی مارا جا رہا ہے، جو آدھا کلو 1 کلو گھروں میں لے کے جاتے تھے بچوں کے لیے، وہ نہیں لے کے جا رہے۔ انہی کے انٹرویوز چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ میں آدھا کلو لے کے جا رہی ہوں اور اس میں آلو ڈال رہی ہوں، تو میں ہڈیاں لے کے جا رہی ہوں مرغی کی، وہ پکاؤں گی۔ غریب کے لیے، جن کے پاس پیسہ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ اس بائیکاٹ کے ہوں گے۔ بائیکاٹ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا سزا ہے کہ جو پرائز لسٹ صبح جاری ہو جائے اسی پہ پورے شہر میں گوشت بکے، جو نہیں بیچتا وہ دوسرا کوئی کاروبار کرے، اس کو پکڑیں اور اس کو سیدھا
सख्त से सख्त सज़ा दें, सख्त से सख्त जुर्माना लगाएं, जब ही ये माफियाज काबू में आएंगी, वरना ये इस तरह काबू में नहीं आएंगे। वैसे भी आवाम को चाहिए कि बहरहाल मुर्गी से अपनी जान छुड़ाएं, अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को बचाएं। डॉक्टर्स ये कह रही हैं कि बच्चियों के लिए ये जहर है ब्रायलर मुर्गी। ये ब्रायलर खाने से बच्चियों के अंदर इतनी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं कि शादी के बाद अब औलाद के लिए इलाज कराने पड़ रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल उनको इलाज कराने पड़ते हैं, जब जाके कहीं कुछ मामला सेट होते हैं और फिर औलाद होती है। ये इन्होंने इतनी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं ब्रायलर मुर्गियों ने कि हर लेडी डॉक्टर बच्चियों को कह रही है कि आप ब्रायलर मुर्गी बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल ना खाएं, इसकी बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो आवाम को तो चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि महंगी हुई तो जान छूटी, अपनी बच्चियों को इससे बचाइए ब्रायलर मुर्गियों से। और इसके बायकाट से कुछ नहीं होगा, बायकाट से इसमें माफिया काबू में नहीं आते, क्योंकि बायकाट पूरे मुकम्मल तौर पे होता नहीं है। जिन पे पैसा है वो खरीद रहे हैं, जिन पे नहीं हो रहे वो हसरत से देखते हुए दुकान को गुजर जा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हल है सख्त तरीन सज़ा। सख्त तरीन सज़ा जब तक नहीं दी जाएगी माफियाज को, चाहे दूध माफिया हो, चाहे मुर्गी फरोश माफिया हो, चाहे कसाई माफिया हो, चाहे पकवान माफिया हो, चाहे शादी हाल माफिया हो, चाहे किराए के मकान देने वाली माफिया हो, ये सारी माफियाज हैं जो इस शहर को, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इनको जब तक सख्त तरीन सज़ा नहीं दी जाएगी, सख्त तरीन इनके जुर्माने नहीं होंगे, ये काबू में नहीं आएंगे। इसलिए हम वफाक से गुजारिश करेंगे कि वो इसके बारे में अपने गवर्नर को मुतहरिक करें। वो गवर्नर हाउस में बैठे रहते हैं और सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ करते रहते हैं। वो बाहर निकलें, बाहर निकल के दुकानों का विज़िट करें, वहाँ देखें, उनके तो अंडर में सारी एजेंसियाँ हैं, वो देखें और इनको काबू में लाएं। इनको ये जो जितनी माफियाज का नाम मैंने जिक्र किया, इनको काबू में लाइए, कुछ काम करें, गवर्नर हाउस से निकलें, अपनी तस्वीरें खिंचवाने से परहेज़ करें। कभी मोटरसाइकिल पर तस्वीर तो कभी किसी कार के साथ तस्वीर, या सियासी जोड़ तोड़ की तस्वीरें। कुछ काम करें वफाक की तरफ से वो अपने लिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और लोगों को इसके बारे में मालूम हो कि बायकाट से कोई हल नहीं होगा। बायकाट से ये माफियाज काबू में नहीं आएंगी, क्योंकि बायकाट पूरा शहर नहीं कर सकता। यहाँ 3 करोड़ की आबादी है, तो 1.5 करोड़ के पास बहुत पैसा है। वो 500 तो क्या, वो तो 1000 रुपये किलो भी गोश्त खरीद लेंगे, अपने लिए भी, अपनी शादियों के लिए भी, अपनी तकरीबात के लिए भी। मारा जाएगा गरीब। गरीब को देखने के लिए आपको इन माफियाज को सख्त तरीन सज़ा देनी होगी, सख्त तरीन जुर्माने करने होंगे, जब ही ये काबू में आएंगे। हमारी बातें अगर पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।